اس کے طلبہ کو دستار دیں گے ہوئی تھی وہ عید کی ہوئی تھی اور استاد گرامی وقار حضرت مولانا حافظ عبدالمجید مدنی صاحب قبلہ موجود ہیں. ہم فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ, ہم فخر کرتے ہیں نفتخر به کان الفخر حقا. اگر فخر حق ہے تو حافظ عبدالمجید کا شاگرد ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں. گزارش کروں گا عزیزم حافظ ارشد محمود بند محمد سفیر اڑائی منڈی, ماشاءاللہ یہ تحصیل منڈی کے ہیں, اور اس بچے نے ناظرہ قرآن پاک بھی یہیں پڑھا. اس کے بعد اور حافظ کاشف صاحب اور حافظ اور ان طلبہ کو تیار کیا ہے. بہت اچھا یاد ہے. اور اس کے علاوہ شعبہ درس نظامی کا ٹاپر طالب علم ہے الحمدللہ, ہر امتحان میں اچھی کارکردگی رہتی ہے, عربی فارسی کا اچھا شعور رکھتا ہے. دوسرے طالب علم عزیزم حافظ و قاری شکیل احمد بند عبدالغنی شیخ بڑا بچائی سرن کو سال پہلے 27 جنوری 2022 کو غالباً ان کی حفظ کیا ہے. اب ایک سب سے خوشنما منظر دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے جا رہے ہیں. حضور قائد اہل سنت شمشیر اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا تکبیر نعرہ رسالت جماعت اہل سنت. اب یہ پیچھے جتنے حضرات کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا تو کرم فرمائے بیٹھ جائیں, طلبہ بھی بیٹھ جائیں اور باقی حضرات بھی بیٹھ جائیں, اور تھوڑا جتنا آپ سمجھ سکتے ہو کلوز ہو سکتے ہو کلوز ہو جائیں. یہ بیچ میں جتنے گیپ ہیں خلائی پور کرنے, کورونا کا زمانہ ختم ہو گیا, اب تھوڑا قریب ہو جائیں. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جماعت اہل سنت, حضور قائد اہل سنت. اب ناظم اسٹیج صاحب سے معذور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم جامعہ انوار لون کے سالانہ جلسہ ہے. جامعہ انوار لون کیا کر رہا ہے اور جامعہ انوار لون قوم کو کیا دے رہا ہے, تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا جامعہ انوار لون آپ سے کچھ لیتا بھی ہے اور آپ سے کچھ دیتا بھی ہے. اب آپ سے لیتا کیا ہے اور آپ کو دیتا کیا ہے, تو جامعہ انوار لون نے آپ سے آپ کی رقم لی ہے, کہیں زکوٰۃ کی شکل میں, کہیں صدقات کی شکل میں, کہیں خیرات کی شکل میں, اور کہیں عطیات کی شکل میں آپ نے جامعہ انوار لون کو کچھ دیا ہے. ہاں ایک چیز تو یہ آپ نے جامعہ انوار لون کو دی ہے, اور ایک اور چیز بھی آپ نے جامعہ انوار لون کو دی ہے. جامعہ انوار لون کو آپ نے کچھ بچے دیے ہیں, وہ بچے شہر کے نہیں ہیں, وہ جموں شہر کے بھی نہیں, وہ کلکتہ کے بھی نہیں, وہ عروس البلاد ممبئی کے بھی نہیں ہیں, وہ بڑے بڑے شہروں کے بھی نہیں ہیں. ہاں کڑوی سچائی یہ بھی ہے لیکن وہ کسی گزٹڈ آفیسر کے بھی نہیں ہیں, وہ آئی ایس کے بچے بھی نہیں ہیں, وہ آئی پی ایس کے بچے بھی نہیں ہیں, وہ کے ایس کے بچے بھی نہیں ہیں, وہ کسی لیڈر کے بچے بھی نہیں ہیں. حال تو یہ ہے کسی سرپنچ کے بچے بھی نہیں ہیں. آپ نے جامعہ انوار لون کو جو دیا ہے وہ کسی افسر کے بچے نہیں, کسی لیڈر کے بچے نہیں, کسی بہت بڑے گھرانے کے بچے نہیں ہیں. وہ کس گھرانے کے بچے ہیں, وہ یا تو دبلے ہوں گے, یا تو کچلے ہوں گے, یا تو غریب کا خاندان کے ہوں گے, یا تو یتیم ہوں گے, یا تو مسکین ہوں گے, لیکن ہوں گے خاندانی. لیکن وہ جب جامعہ انوار لون کے اندر آ گئے, وہ حافظ سکندر صاحب کی بارگاہ میں آ گئے, وہ حافظ شبیر کے پاس آ گئے, وہ حافظ عبدالمجید صاحب کی سرپرستی میں آ گئے, وہ قائد اہل سنت کی بارگاہ میں آ گئے, تو پھر آزار آئی پی ایس آئی ایس ایک طرف, قوم کا امام ایک طرف ہوتا ہے. اب تھوڑا سا میں مجمع کے اندر باہر چاہتا ہوں. بھی خود ہوں, میں اپنی تقریر کے ایک ایک حرف اور ایک ایک جملے کی بذات خود وضاحت کروں گا, کسی اور کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. وضاحت کی اگر ضرورت ہو تو فاروق مصباحی سے اس کی طرف فاروق مصباحی ہی کی طرف رجوع کیا جائے. میں اپنی تقریر کا ذمہ دار بھی خود ہوں اور اپنی تقریر کا شارع اور ناشر بھی خود ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے ایک جملہ کہہ دیا ہے کہ ہزارہ افیسران ایک طرف لیکن قوم کا امام ایک طرف, ایک عالم ربانی ایک طرف. کوئی کہے گا اس کی ماضی قریب کے اندر کیا مثال ہے اور ماضی بعید کے اندر
کیا مثال ہے؟ میں کہوں گا ہاں ماضی بعید کے اندر بھی مثال ہے، ماضی قریب کے اندر بھی مثال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے اندر کیا سیٹھ نہیں تھے؟ کیا مالدار نہیں تھے؟ کیا دنیا کے اوپر قیادت کرنے والے نہیں تھے؟ امارت والے نہیں تھے؟ حکومت والے نہیں تھے؟ ذہین نہیں تھے؟ فطین نہیں تھے؟ دنیا جانتی ہے یہ سارے عہدے لوگوں کے پاس موجود تھے، لیکن جیل سے جنازہ کس کا نکلا؟ امام اعظم کا نکلا۔ اور اس زندگی کے اندر تو امام اعظم نے کلمہ پڑھایا، جب جنازہ اٹھتا ہے تو 70,000 کو کب پہ مسلمان کیا؟ میں کہتا ہوں آؤ ماضی بعید میں ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت اسلام کے چہرے کے اوپر ایک بہترین اور خوبصورت ہار ہے، اور اس ہار کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ کیا آپ کے زمانے کے اندر IPS IAS تو آج کا نام ہے؟ کیا اس زمانے کے اندر ذی اقتدار نہیں تھے، ذی اختیار نہیں تھے؟ کیا اس زمانے کے اندر دولت والے تھے کہ نہیں تھے؟ کیا صاحب ثروت تھے کہ نہیں تھے؟ دنیا کے اور علاقوں کے اوپر حکمران تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن ایک مشن اٹھا، ایک فکر اٹھی، وہ ایسی فکر تھی جو اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے والی تھی، وہ ایسی فکر تھی جو اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنے والی تھی، وہ ایسی فکر تھی جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے والی تھی۔ ہاں وہی فکر تھی جو صدیق کی فکر کے خلاف، جو عمر کی فکر کے خلاف، جو عثمان کی فکر کے خلاف، جو حسین کی فکر کے خلاف، جو حسن کی فکر کے خلاف، جو صحابہ کی فکر کے خلاف، جو اہل بیت کی فکر کے خلاف، جو اسلاف کی فکر کے خلاف، جو قرآن کے عقیدے کے خلاف، جو حدیث کے دیے ہوئے عقیدے کے خلاف، وہ فکر کیا تھی؟ وہ بادشاہ وقت کہہ رہا تھا اور بادشاہ کے حواری کہہ رہے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے، چاپلوسی ہمیشہ کمزور ذہن بندہ کرتا ہے۔ جو کمزور ذہن ہوگا شیروں کے خلاف بکواس کرنا اس کی مجبوری ہے، کیونکہ چاپلوسی کی بنیاد سے کسی کی پہچان نہیں بنتی ہے۔ اور ان کی کمزوری کیا ہے؟ کبھی اس کے خلاف بولیں گے، کبھی اس کے خلاف بولیں گے، کبھی اس کے خلاف بولیں گے، تاکہ ہمیں بھی کوئی پہچان دے لے۔ لیکن سنو، آئین جہانت حق گوئی ہو بے باقی اللہ کے شیروں کو واقعی نہیں ہوا۔ میں عرض کر رہا ہوں، آئیے بڑے بڑے تھے اس زمانے کے اندر، اور ایک فتنہ چلا، اس فتنے کا نام خلق قرآن تھا، فتنہ خلق قرآن۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ایک طبقہ، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، وہ قرآن پڑھنے والے تھے، وہ حدیث پڑھنے والے تھے، وہ فقہ اسلامی کے ماہر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن یہ مخلوق ہے، رب کا کلام ہونے کے اندر ان لوگوں کو تردد تھا، اور یہ قدیم نہیں بلکہ یہ مخلوق ہے۔ ایک علمی فکرہ چلا ہے۔ میں کہتا ہوں بادشاہ وقت بھی، اس کی مشینری بھی، اس کے وزیر بھی، اس کے مشیر بھی، دولت مند بھی، یہ سارے کے سارے اس فطرے کے اندر مبتلا ہو گئے، لیکن ایک شخصیت میدان میں آئی۔ اس شخصیت کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا تھا، میری عزت بھی حضور کے دین کے لیے، میری عظمت بھی حضور کے دین کے لیے، میرا علم بھی حضور کے دین کے لیے، میری دولت بھی حضور کے دین کے لیے، میری ثروت بھی حضور کے دین کے لیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے بھی بادشاہ وقت یا اس کے چیلے تھے وہ ہار گئے، احمد بن حنبل کا ڈنکا صبح قیامت تک بجتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ 18 فروری کو یہاں پر جامعہ معلوم جو صوبہ جموں کا ایک عظیم الشان ادارہ ہے، اس کے سالانہ اجلاس کے اندر جو ہے طلباء کی دستار بندی کے موقع پر آپ کو مدعو کیا گیا تھا، اور آج اللہ کا شکر ہے، فضل ہے کہ بارش کے باوجود ہمارے ائمہ کرام، علماء کرام کے ذریعے سے جو عوام تک پیغام پہنچا تھا، اور بالخصوص سوشل میڈیا میں جو ہمارے بھی چینل ہیں آپ حضرات، آپ نے ہماری آواز کو پہنچایا تھا، تو اس کو سنتے ہوئے تحصیل مینڈر سے، تحصیل سورنکوٹ سے، تحصیل منڈی سے، اور یہاں تک کہ لورن اڑائی جیسے سلونیا اور مفلیاز تک کے ائمہ علماء کرام، حویلی شہر اطراف کے ائمہ کرام یہاں پر تشریف لائے۔ اور خوشی کی بات ہے کہ راجوری سے، جموں ریاسی سے، کٹھوعہ تک کی جو ہے مہمان یہاں پر تشریف لائے۔ بڑا خوشی کا ماحول رہا۔ رحمت عالم کانفرنس کے اندر علماء کرام کی ایک عظیم یہاں پر ٹیم تشریف لائی، بالخصوص قائد اہل سنت علامہ مفتی سید بشارت صاحب رضوی رحمت جو قبلہ یہاں پر تشریف لائے، اور ان کی نگرانی کے اندر علماء کرام بیان ہوئے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز کے اندر عوام نے یہاں پر شرکت کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کتنی چہل پہل ہے، سردی بھی ہے، بارش بھی ہے، لیکن لوگوں کا شوق اور ذوق بتا رہا ہے کہ یہ ادارہ جامعہ انوار العلوم، یہ حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ اور درویش غلام قادر رحمۃ اللہ کا یاد ہے،
ان کی یادگار میں قائم ہوا ہے، اس عقیدت، نسبت، محبت کو لے کر اور بچوں کی تعلیم کا جو شوق و جذبہ ہے اس کو لے کر کے ساری رکاوٹیں اور ساری مجبوریاں چھوڑ کر کے یہاں پر آئے ہیں۔ اس موقع پر جو ہے ہمارے شہر کے چند افراد نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے نوجوانوں نے اس میں تعاون کیا ہے، اور لنگر کے جو ہے چند افراد سے ہم نے جب گزارش کی ہے انہوں نے یہاں پر اپنا بھرپور تعاون پیش کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے جو امیدیں تھیں اس سے بڑھ کر کے یہاں پر لوگ بھی آئے اور جلسہ بھی اچھا کامیاب رہا۔ علماء کرام نے مذہب و ملت و مسلک، عقائد و اعمال کی تعلق سے بڑی یافتہ گفتگو کی ہے اور امن و سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں اور طلباء کرام بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہم گزارش کریں گے، جامعہ انوار العلوم ملت و مذہب کا ایک عظیم اثاثہ ہے، اس کی حفاظت، اس کی بقا، اس کی اشاعت، اس کی حمایت ہم سب پر لازم ہے۔ تمام زعماء، تمام سیاسی، سماجی جتنے ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم نوجوان ہیں، ائمہ علماء کرام ہیں، حسب صاحب جو آپ تعاون پیش فرماتے رہیں۔ ادارہ جو ہے اس میں شک نہیں ہے، حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ کے فیض کا یہ بولتا اور جاگتا یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ حضرت درش غلام قادری رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا، ان کے جو فیض کا یہ ایک منبع ہے، اس ادارے کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کا تعاون، اس کی حفاظت ہم سب پر لازم ہے۔ آئیے ہم مل کر کے مذہب و ملت کے لیے جو افراد تیار کیے جاتے ہیں اس میں مدارس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اور جامعہ انوار العلوم کے ذریعے سے 25-30 سالہ جو خدمات ہیں، بڑے اچھے صلاحیت مند علماء کرام وادی کے اندر، جموں کے اندر، ہماچل کے اندر، یو پی کے اندر اور پونچھ راجوری کے اندر، اطرافوش شہر کے اندر جو ہے بڑے اچھے افراد جو ہے تیار کر کے بھیجے گئے ہیں، جن کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے۔ اس کام کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ ہماری پھر التماس رہے گی کہ رحمت عالم کانفرنس کے اندر شریک ہونے والے یا تعاون کرنے والے یا جو نہ آ پائے ان سے کہ آپ جو اپنا بھرپور ہر طرح کا تعاون اس میں جاری رکھیں تاکہ ہمارا یہ کام آگے بڑھتا رہے۔ کتنے بچے یہاں سے آج اس سال ہمارے چونکہ حفظ درسگاہ کے جو فارغ ہونے والے حافظ تھے وہ 18 کی تعداد تھی، لیکن ہم نے لازم کیا تھا کہ جو بچے ہمارے اس سال پورے قرآن مقدس کو ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں، یعنی ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے پورا قرآن سنائیں گے، 18 میں سے 5 طلباء ایسے نکلے ہمارے جنہوں نے ایک ہی نشست کے اندر پورا قرآن مقدس، ایک ٹیم ہماری حفاظ کی بیٹھی، ان کو جو سنایا تو 18 میں سے 5 بچے یہاں پر فارغ کیے گئے ہیں۔ مزید جو بچوں سے یہ کہا گیا کہ جب رمضان میں آپ محنت کریں گے اور اس رمضان میں آپ قرآن پاک سنائیں گے تو جس مسجد میں وہ حافظ قرآن پاک سنائیں گے وہاں پر اس کو جو ہے دستار بھی کی جائے گی اسی مسجد کے اندر، اور وہاں پر سند بھی دی جائے گی۔ اور شعبہ قرات سے ہمارے جو طلباء فارغ ہوئے ہیں وہ 6 طلباء ہیں، اس میں بھی جو ہے جب امتحان لیا گیا تو باقی بچے امیدوار تھے لیکن جو پاس ہوئے ہیں اس قابل بنے ہیں، اس کو پرکھا گیا ہے، تو ہمارے 6 طلباء یعنی کل ملا کر کے 11 طلباء آج قوم کے حوالے، قوم کی امانت، قوم کے تعاون سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام معاونین اور تمام اساتذہ، تمام علماء کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ جامعہ انوار العلوم کو اس وقت جو ہے علماء کرام کی ایک مضبوط اور باصلاحیت ٹیم حاصل ہے، اس میں حفاظ ہیں، قرہ ہیں، مفتی ہیں، یہاں تک کہ ازہر سے پڑھے ہوئے علماء، اشرفیہ سے پڑھے ہوئے، یو پی سے، اور بڑے اچھے انداز کے اندر ہر شعبے کے اندر کمال لانے والے علماء ہمیں دستیاب ہیں۔ ہمیں اس علماء کی اس ٹیم پر ہمیں فخر ہے جو بے باکی کے ساتھ میں ہر جگہ جو ہے مذہب، ملت، قوم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ سٹی ڈینٹل ہب آرتھوڈونٹک سینٹر نزدیک ہاسپٹل نیو روڈ پونچھ میں دستیاب ہے۔ ڈاکٹر دانش ظہور ڈینٹل سرجن کی نگرانی میں آپ کے دانتوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے طبی سہولیات۔ دانتوں کی کسی قسم کی تکلیف ہو یا ہو مسوڑوں کی پریشانی، اب آپ کے شہر پونچھ میں کھل چکا ہے سٹی ڈینٹل ہب نزدیک ہاسپٹل نیو روڈ پونچھ۔ اپنے دانتوں کی کسی قسم کی تکلیف کے لیے تشریف لائیے سٹی ڈینٹل ہب، صبح 9 بجے سے 1 بجے تک اور شام 3 بجے سے 7 بجے تک، سوموار سے اتوار تک یعنی ہفتہ بھر۔ مزید جانکاری کے لیے ان نمبرات پر رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 7006608751۔